بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح کی اہمیت، فضیلت اور پڑھنے کا طریقہ ذکر کروں گا۔ صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح والی نماز، یہ نماز بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک گفٹ دوں، تحفہ دوں، عطیہ دوں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا ضرور۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھی جائے، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، اگر ہفتے میں ایک بار نہ ہو تو مہینے میں ایک بار، اگر مہینے میں ایک بار بھی نہ پڑھی جا سکے تو کم از کم سال میں ایک بار پڑھ لیں، اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھی جا سکے تو زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ زندگی بھر کے گناہ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ صغیرہ کبیرہ گناہ، ایسے کبیرہ گناہ بھی جن کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو، کیونکہ حقوق العباد بغیر معافی مانگنے کے بندوں کے حق ادا کیے کہ معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جس طرح ہم 4 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تک پڑھ کے اس کے بعد ہم نے اس میں 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے قرات شروع کرنے سے پہلے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور آگے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ قرات ختم کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ 25 مرتبہ ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع سے کھڑے ہو کر۔ پھر رکوع سے جب پہلے سجدے میں جانا ہے تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھیں گے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یوں ایک رکعت کے اندر یہ تسبیح 75 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو کل 4 رکعت نفل نماز ہے یہ، تو 300 مرتبہ یہ تسبیح بن جائے گی کہ قرات شروع کرنے سے پہلے 15 دفعہ، قرات ختم کرنے کے بعد 10 دفعہ، رکوع میں 10 دفعہ، رکوع سے کھڑے ہو کے 10 دفعہ، پھر پہلے سجدے میں 10 دفعہ، سجدے سے اٹھ کر 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ۔ تو اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یہ 4 رکعت نماز چونکہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز میں التحیات اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تک پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، بلکہ آگے درود پاک اور دعا بھی پڑھتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا طریقہ تھا صلاۃ التسبیح کا۔ اور تسبیحات شمار کرنے کے لیے تسبیح ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں کو دباتے جائیں، اور شمار کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو چھوٹی انگلی کو دباتے، ہر انگلی کو دباتے رہیں اور شمار کرتے رہیں، 3 مرتبہ دباتے رہیں، شمار کرتے رہیں۔ تو اس طرح شمار کرنا آسان ہے۔ اور یہ نماز چونکہ نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، تو اس لیے علیحدہ علیحدہ یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا مکروہ ہے۔
تو گویا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ انفرادی حالت میں میرے ساتھ ملاقات کرے، تو لہٰذا یہ نماز انفرادی حالت میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔